بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ عہد عباسی میں نثر کے 4 مکتب فکر تھے۔ ایک مکتب فکر عبدالحمید بن یحییٰ کاتب اور عبداللہ ابن مقفع کا ہے، اور دوسرا مکتب فکر جاہز کا ہے، اور تیسرا مکتب فکر ابن العمید کا ہے۔ ابن العمید۔ اب یہ چوتھے مکتب فکر کی بات ہو رہی ہے، جس میں قاضی فاضل ہیں، صاحب ابن عباد ہیں، خوارزمی ہیں اور بدیع الزمان ہیں۔ یہ چوتھے فکر کے مکتب فکر کے یا چوتھے ادبی مدرسے کے یہ سرخیر ہیں اور قائدین ہیں۔ المحافظۃ علی الاسلوب المزخرف، خوبصورت یا پرکشش اسلوب کی پابندی، پرکشش اسلوب کی پابندی، مزخرف، زخرف القول غرورا، اور میں بھی آیا ہے زخرف، سورہ زخرف بھی ہے اور زخرف القول غرورا بھی ہے۔ المحافظۃ علی الاسلوب المزخرف، پرکشش اسلوب کی پابندی۔ اصبحت طریقۃ ابن العمید هي الطریقۃ المقررۃ الاساسیہ للکتابۃ العربیۃ من بعدہ۔ ابن العمید کا اسلوب ہو گیا ثابت شدہ اسلوب، ثابت شدہ اسلوب ہو گیا۔ المقررہ کے معنی ہوتے ہیں ثابت شدہ کے، الاساسیہ کے معنی ہوتے ہیں بنیادی، للکتابۃ العربیۃ عربی انشاء پردازی کا، من بعدہ اس کے بعد۔ ابن العمید کا اسلوب ہو گیا ثابت شدہ بنیادی اسلوب عربی انشاء پردازی کا اس کے بعد۔ فلم یبعد الکتاب عن خطہ، تو انشاء پرداز اس کے خط سے دور نہیں ہوئے۔ انشاء پردازوں نے جو خط کھینچ دیا تھا، جو لائن کھینچتی تھی، یا ابن العمید نے جو لائن کھینچتی تھی، جو خط کھینچا تھا، انشاء پرداز اور بعد میں آنے والے قلمکار اس لائن سے دور نہیں ہوئے۔ فلم یبعد الکتاب عن خطہ، تو انشاء پرداز اس لائن سے دور نہیں ہوئے، اس کے خط سے دور نہیں ہوئے، اس کی لائن سے دور نہیں ہوئے۔ ولم یفعل اتباعہ کلما نبغوا او ارادوا التجدید الا الشدۃ والتعنق فی اطار هذه الطریقۃ نفسها، اور اس کے متبعین نے، ولم یفعل اتباعہ، اور اس کے متبعین نے نہیں کیا، اس کے متبعین نے نہیں کیا، کلما نبغوا، جب جب انہوں نے مہارت کا اظہار کیا، او ارادوا التجدید، یا تجدید کرنی چاہی، تو انہوں نے نہیں اختیار کی مگر شدت کو، والتعنق، اور عمدگی کو، شدت کو اور عمدگی کو، فی اطار هذه الطریقۃ نفسها، اسی اسلوب کے دائرے میں، نفسها، اسی اسلوب کے دائرے میں انہوں نے شدت اور عمدگی کو اختیار کیا۔ ولم یفعل اتباعہ، اور اس کے متبعین نے نہیں اختیار کی جب بھی انہوں نے مہارت کا اظہار کیا یا تجدید چاہی یا تجدید کرنا چاہا، مگر شدت کو اور عمدگی کو اسی اسلوب کے دائرے میں۔ والغلو فی التوریۃ والجناس، اور توریہ اور جناس میں غلو کو، توریہ اور جناس میں غلو کو انہوں نے اختیار کیا۔ حتی صارت الکتابۃ منذ عصر القاضی الفاضل، یہاں تک کہ انشاء پردازی قاضی فاضل کے زمانے سے، القاضی الفاضل، قاضی فاضل کے زمانے سے ہو گئی، جن کی وفات ہوئی ہے 596 میں، 596 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ قاضی فاضل کے زمانے سے، امم بعدہ، اور جو ان کے بعد تھے ان کے زمانے سے، جو ان کے بعد ہیں، قاضی فاضل ہیں، بدیع الزمان ہیں، خوارزمی ہیں، حریری ہیں، یہ
یہاں تک کہ انشاء پردازی قاضی فاضل کے زمانے سے، جن کی وفات 596 میں ہوئی ہے، اور جو ان کے بعد ہیں ان کے زمانے سے صناعیتاً محضتاً، محض مصنوعی ہو گئی، محض مصنوعی ہو گئی، انشاء پردازی محض مصنوعی ہو گئی، اس کے اندر فطرت اور عدم تکلف کی کوئی خاصیت نہیں پائی گئی۔ یہ ہے نبغاء هذا الاسلوب، اس اسلوب کے ماہرین، اس اسلوب کے ماہرین کون کون ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ نَبَغَ فِي طَرِيقَةِ ابن العمید تلمیذه وخلفه في الوزارة والكتابة الصاحب ابن عباد، اور ابن العمید کے اسلوب میں مہارت پیدا کی ان کے شاگرد نے اور ان کے جانشین نے، ابن العمید کے اسلوب میں مہارت پیدا کی ان کے شاگرد اور ان کے جانشین نے وزارت اور کتابت میں، جس کا نام صاحب ابن عباد ہے، جس کی وفات ہوئی ہے 385 میں، جس کی وفات ہوئی ہے 385 میں۔ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْفَضْلُ الْأَكْبَرُ فِي تَرْوِيجِ طَرِيقَتِهِ الشَّاذَّةِ، اور انہی کا بڑا حصہ ہے، الفضل من ہوتا ہے انہی کا بڑا حصہ ہے، انہی کی طرف بڑا حصہ لوٹتا ہے یا ان کا بڑا احسان ہے، فی ترویج طریقتہ الشاذہ، اس کے شاذ اسلوب کو عام کرنے میں، شاذ اسلوب کو عام کرنے میں۔ یہ صاحب ابن عباد، یہ شاگرد ہے ابن العمید کا، اور اسی نے ابن العمید کے اسلوب کو عام کرنے میں بڑا حصہ لیا ہے۔ الیہ یرجع الفضل الاکبر، اسی کی طرف بڑا حصہ لوٹتا ہے یا اسی کا بڑا احسان ہے، فی ترویج طریقتہ الشاذہ، اس کے شاذ اسلوب کو رائج کرنے میں۔ صاحب، صاحب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ساتھ میں رہنے والے کے، صاحب ساتھ میں رہنے والے کے، صاحب یصحب صحبتاً، ساتھ میں رہنا، تو اس کا اصل نام ہے حسین، لیکن اس کو صاحب ابن عباد کہتے ہیں، صاحب ابن عباد کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ ابن العمید کے ساتھ بہت رہا، 24 گھنٹے انہی کے ساتھ رہتا تھا، انہی کی خدمت کرتا تھا، استاد کی طرح اس کو مانتا تھا، بلکہ استاد ہی ان کو شمار کرتا تھا، تو اس تناظر میں اس کو صاحب کہہ دیا گیا، اس کے نام کے ساتھ صاحب جوڑ دیا گیا، ورنہ اس کا اصل نام صاحب نہیں ہے، بلکہ اس کا نام حسین ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ثم نبغ فیہا الخوارزمی و بدیع الزماں، پھر انشاء پردازی میں خوارزمی اور بدیع الزماں ظاہر ہوئے، ثم الحریری، پھر حریری، ثم القاضی فاضل وغیرہم، پھر قاضی فاضل اور ان کے علاوہ۔ كتب ابن عباد الى القاضي ابي بشر الجرجاني وروده باب الري حافظا عليه، ابن عباد نے قاضی ابو بشر جرجانی کو خط لکھا، ابن عباد نے قاضی ابو بشر جرجانی کو خط لکھا کہ نبوتی باب الرئی، آنے کے وقت باب الرئی آنے کے وقت، ہی نورود ہی باب الرئی، باب الرئی آنے کے وقت، وافدن علیہ، اس کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، وافدن علیہ، اس کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اس نے خط لکھا۔ ابن عباد نے قاضی ابو بشر جرجانی کو خط لکھا باب الرئی آنے کے وقت اس کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، تو یہ خط اس طرح ہے: تحدثت الرکاب بسیر اروا الى بلد حطت به خیامی فکدت اطیر من شوق الیہا بقادمت کقادمت الحمامی۔ تحدث کے معنی ہوتے ہیں بیان کرنا، تحدث معنی بیان کرنا، رکاب رکب کی جمع ہے قافلے والے، رکب کی جمع رکاب، قافلے والے، قافلے والوں نے بیان کیا، بسیر اروا، اروا کے آنے کی کے بارے میں، اروا کے آنے کے بارے میں، سیر سارا یسیر سیرن و سیرورتن، اروا کے آنے کے بارے میں بیان کیا، الا بلدن، ایک ایسے شہر کی طرف، الا بلدن، ایک ایسے شہر کی طرف، حطت به خیامی، جہاں میں نے اپنا خیمہ ڈال دیا ہے، جہاں میں نے اپنا خیمہ ڈالا ہے، جہاں میں نے اپنا خیمہ ڈالا ہے،
اس کے بارے میں بیان کیا۔ تحدثت الرکاب بسیر اروا، قافلے والوں نے بیان کیا اروا کے آنے کے بارے میں، الی بلدن، ایک ایسے شہر کی طرف، حطت به خیامی، جہاں میں نے اپنا خیمہ ڈال دیا ہے، جہاں میں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے، جہاں میں نے اپنا خیمہ ڈال دیا، جہاں میں اپنے پڑاؤ ڈال دیا۔ فکدت اطیر من شوق الیہا، فکدت اطیر، تو قریب تھا کہ میں شوق کے پر لگا کے اڑوں، شوق کے پر لگا کے اڑوں، قدت اطیر من شوق الیہا، قریب تھا کہ میں شوق کے پر لگا کر اڑوں۔ قادمہ مانے ہوتے ہیں پر کے، قریب تھا کہ میں شوق کے پر لگا کر اڑوں، وہاں تک جانے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے شوق کے پر لگا کر اڑوں۔ قادمت الحمامی، جیسے کبوتر کے پر ہوتے ہیں، حمام، حمامتن، کبوتر، جیسے کبوتر کے پر ہوتے ہیں۔ قریب تھا کہ میں شوق کے پر لگا کر اڑوں، جیسے کبوتر کے پر ہوتے ہیں۔ قریب تھا کہ میں شوق کے پر لگا کر اڑوں، اس کے پاس جانے کے لیے، جیسے کبوتر کے پر ہوتے ہیں۔ تحدثت الرکاب بسیر اروا، قافلے والوں نے اروا کے آنے کے بارے میں بتایا، ایک ایسے شہر کی طرف، حطت به خیامی، جہاں میں نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا، جہاں میں نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا۔ فقدت اطیر، تو قریب تھا کہ میں شوق کے پر لگا کر اس کی طرف اڑوں، قادمت الحمامی، جیسے کبوتر کے پر ہوتے ہیں۔ احق ما قیل امر القادم ام ظن کاحلام الحالم، کیا سچ ہے جو کہا گیا ہے آنے والے کے معاملے کے بارے میں؟ کیا سچ ہے؟ احق، کیا سچ ہے؟ ما قیل، جو کہا گیا ہے، امر القادم، آنے والے کے معاملے کے بارے میں، ام ظن کامان الحالم، یا خیال ہے جیسے خواب میں رہنے والے کی تمنائیں ہوتی ہیں، خواب میں رہنے والے شخص، خواب دیکھنے والے کی تمنائیں ہوتی ہیں، خواب دیکھنے والے کے خواب ہوتے ہیں۔ او ظنون، یا خیال ہے، یا خیال ہے کامان الحالم، جیسے خواب دیکھنے والے کے خیالات ہوتے ہیں، افکار پریشاں ہوتے ہیں، اس کی تمنائیں ہوتی ہیں۔ یا خیال ہے جیسے خواب دیکھنے والے، حالم، حلم یحلم ہوتے ہیں خواب دیکھنا، ایک بیداری کا خواب ہوتا ہے اور ایک سونے کا خواب ہوتا ہے۔ تو کیا سچ ہے جو کہا گیا ہے آنے والے کے بارے میں، یا خواب ہے، یا خیال ہے جیسے خواب دیکھنے والے کی تمنائیں ہوتی ہیں؟ لا واللہ بل ہوا درک العیان، نہیں نہیں خدا کی قسم، لا واللہ، نہیں نہیں خدا کی قسم، بلکہ وہ مشاہدے کا حصول ہے۔ درک العیان، درک من ہوتے ہیں پا لینا، عیان کے معنی مشاہدہ، بلکہ وہ مشاہدے کا حصول ہے۔ عاینا یعاین معاینتا فہو عیان، مشاہدے کے معنی میں، نہیں نہیں بلکہ وہ مشاہدے کا حصول ہے۔ وَأَنَّهُ وَنِيلُ الْمُنَى سَيَّانِ، اور وہ اور تمناؤں کا حاصل ہونا، تمناؤں کا حاصل ہونا دونوں برابر ہیں۔ وَأَنَّهُ وَنِيلُ الْمُنَى، اور وہ اور آرزوؤں اور تمناؤں کا پانا، سیان بنے برابر ہیں۔ فَمَرْحَبًا أَيُّهَا الْقَاضِي بِرَاحِلَتِكَ وَرَحْلِكَ، تو خوش آمدید اے قاضی، آپ کی سواری کو اور آپ کے کچاوے کو، آپ کی سواری کو اور آپ کے کچاوے کو خوش آمدید۔ فَمَرْحَبًا أَيُّهَا الْقَاضِي، تو خوش آمدید اے قاضی، بِرَاحِلَتِكَ وَرَحْلِكَ، رحل مانے کچاوا، اس سے رحال ہے، تو خوش آمدید اے قاضی، اے قاضی محترم، خوش آمدید آپ کو، آپ کی سواری کو اور آپ کے کچاوے کو۔ بل اہلاً بکا وبکافت اہلکا، بلکہ آپ کو بھی خوش آمدید اور آپ کے تمام اہل خانہ کو بھی خوش آمدید، بلکہ آپ کو بھی خوش آمدید اور آپ کے اہل خانہ کو بھی خوش آمدید، آپ کو بھی خوش آمدید، بلکہ بل اہلاً بکا وبکافت اہلکا، بلکہ آپ کو خوش آمدید
اور آپ کے تمام اہل خانہ کو خوش آمدید. وَيَا سُرْعَةَ مَا فَاحَ نَسِيمُ مَسْرَاكَ. یا سرعتا ما فاحا، فاحا معنی ہوتے ہیں پھوٹنا، فاحا یفوح معنی ہوتے ہیں پھوٹنا، خوشبو کا پھوٹنا. نسیم کے معنی ہوتے ہیں وہ جو ہوا ہوتی ہے باد نسیم، صبح کی ہوا جو ہوتی ہے اس کو باد نسیم کہتے ہیں. تو معطر ہوتی ہے باد نسیم، آج بہت مشکبار ہے، اسی طرف اشارہ. نسیم و مسرا کا، مسرا کا، مسرا کے معنی ہوتے ہیں چلنا. سرا یسری سرین، اور اسی سے مسرا ہے کہ معنی ہوتے ہیں چلنا. آپ کی آمد. ویا سرعتا، اور آپ کی آمد کی باد نسیم، اور آپ کی آمد کے باد نسیم کتنی تیزی کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. ویا سرعتا ما فاح نسیم و مسرا کا، اور آپ کی آمد کی باد نسیم کتنی تیزی کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. ویا سرعتا، اور آپ کی آمد کی باد نسیم کتنی تیزی کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. فاحا یفوح مطلب پھوٹنا، نکلنا، آنا. تو آپ کی آمد کی باد نسیم کتنی تیزی کے ساتھ پھوٹ کر نکلی ہے یا وہاں سے چل کر آئی ہے. لقد وجدنا ریح یوسف من ریاکا. ریا ہوتے ہیں خوشبو. ہاں، آپ کی خوشبو سے ہم نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی. آپ کی خوشبو سے ہم نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی، خوشبو پالی. آپ کی خوشبو سے ہم نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی اور میں خوشبو پالی. فحس المطیہ تزل غلتی بسقیاکا. حس مانے ہوتے ہیں حس یحس، حسن کو تو ابھارنا، حس یحس حسن کے معنی ہوتے ہیں ابھارنا. فحس المطیہ، مطی کے معنی سواری کے. فحس المطیہ، تو سواری کو آپ تیز کیجئے، سواری کو آپ تیز کیجئے. سواری چل رہی تھی آہستہ آہستہ، تو سواری کو آپ تیز کیجئے. حس المطیہ، سواری کو آپ ابھاریے، گھوڑے کو آپ ایڑ لگائیے، سواری کو آپ تیز کیجئے. تزل غلتی بسقیاکا، آپ کی دیدار سے میری پیاس بجھ جائے گی. تزل غلتی، تزل مانے ہوتے ہیں زائل ہو جائے گی، غلتی میری پیاس، بسقیاکا آپ کی دیدار کی سیرابی سے. سقیا مانے ہوتے ہیں سیرابی کے، سیرابی آپ کی زیارت سے، آپ کی ملاقات سے. آپ کی دیدار سے میری پیاس بجھ جائے گی، آپ کی دیدار سے میری پیاس بجھ جائے گی. وتزح علتی بلقیاکا، اور آپ کی ملاقات سے میری بیماری ختم ہو جائے گی. آپ کی ملاقات سے میری بیماری، علت مانے بیماری، علت مانے بیماری، اور آپ کی ملاقات سے میری بیماری ختم ہو جائے گی. وتزح علتی بلقیاکا، آپ کی ملاقات سے میری بیماری ختم ہو جائے گی. وقص علی یوم الوصول، اور آمد کے دن کو، پہنچنے کے دن کو ہم سے بتائیے، پہنچنے کے دن کو ہم سے ذکر کیجئے. قص علی یوم الوصول، پہنچنے کے دن کو بتائیے، ہم سے بتائیے، ہم سے ذکر کیجئے. لنجعلہ عیدا مشرفا، تاکہ ہم اس کو قابل عظمت، مشرفا قابل عظمت عید کا دن بنا لیں، تاکہ ہم اس کو قابل عظمت یہ عید کا دن بنا لیں. لنجعلہ عیدا مشرفا، تاکہ ہم اس کو قابل عظمت عید کا دن بنا لیں. ونتخذہ موسما ومعرفا، موسم یہاں جشن کے معنی میں ہے. موسما عربی میں موسم ہوتا ہے، اردو موسم بولتے ہیں لیکن عربی میں موسم پڑھتے ہیں. وَنَتَّخِذَهُ مَوْسِمًا وَمُعَرِّفًا، اور اس کو ہم جشن کا دن بنا لیں اور یادگار دن بنا لیں، یادگار تعارف کا دن بنا لیں.
اس کو ہم جشن کا دن بنا لیں اور اس کو یادگار دن بنا لیں، معرفن یادگار دن بنا لیں، اس کو ہم جشن کا دن بنا لیں اور اس کو ہم یادگار دن بنا لیں۔ ورد الغلام اسرع من رجع الکلام، اور غلام کو واپس کیجئے صدائے بازگشت سے بھی زیادہ تیز۔ صدائے بازگشت، رجع الکلام سے مراد صدائے بازگشت، اور غلام کو واپس کیجئے صدائے بازگشت سے بھی زیادہ تیز۔ اور غلام کو رد الغلام، رد یہ رد معنی ہوتا ہے واپس کرنا، رد فعل امر ہے، رد الغلام، غلام کو واپس کیجئے اسرع من رجع الکلام، اس سے تیز جتنا کلام کی واپس آتی ہے۔ صدائے بازگشت کچھ کہتے ہیں، انسان جب بولتا ہے تو دوسری جو اس کے ٹکرانے کی آواز کہاں تک پہنچتی ہے اسی کو صدائے بازگشت کہتے ہیں۔ تو صدائے بازگشت سے زیادہ تیز آپ غلام کو واپس کیجئے، یعنی خط دے کر بھیجا تھا تو کہا کہ اس کو غلام کو فوراً بھیجیے تاکہ ہمیں انتظار ہے آپ کی آمد کا، آپ کی ملاقات کا۔ وقد امرته ان يطير على جناح نسر، اور ہم نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ پرندے کے پر لگا کر اڑے۔ نسر مانے ویسے گدھ کے ہوتے ہیں، لیکن پرندے کا پر، پرندے کے بازو لگا کر اڑے۔ میں نے اسے حکم دیا ہے کہ پرندے کا پر لگا کر وہ آپ کی خدمت میں جائے، پرندے کا پر لگا کر آپ کی خدمت میں جائے۔ نسر کے معنی لغوی معنی گدھ کے ہیں، گدھ۔ تو میں نے اسے حکم دیا ہے کہ پرندے کے پر لگا کر وہ آپ کے پاس جائے۔ وَأَن يَتْرُكَ الصَّبَا فِي إِقَالٍ وَأَسْرٍ، صبا باد صبا، اور باد صبا کو وہ چھوڑ دے پیچھے، تعبیر ہے ان یترک الصبا فی اقال واسر، اور وہ باد صبا کو پیچھے چھوڑ دے، باد صبا کو پیچھے چھوڑ دے۔ اب لفظی ترجمہ دیکھیے، وان یترک الصبا، صبا کو چھوڑ دے، فی اقال، اقال کہتے ہیں رسی کو، اور اقال کے معنی رسی کے، اور اسر کے معنی ہوتے ہیں بندھن کے، اسر کے معنی بندھن کے۔ تو باد صبا کو بندھن میں اور رسی میں چھوڑ دے، یعنی اس کے پابجولا کر دے، پابجولا کر دے، باد صبا کو پابجولا کر دے، پابجولا کر کے چھوڑ دے، اور باد صبا کو پیچھے چھوڑ دے۔ میں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ پرندے کا پر لگا کر آپ کے پاس جائے اور باد صبا کو پابجولا کر دے، باد صبا کو پیچھے چھوڑ دے۔ سق اللہ دارات مررت بارضها فعدت کا نحوی یا زیاد بن عامر، اللہ تعالیٰ ان علاقوں کو، ان گھروں کو سیراب کرے، اللہ تعالیٰ ان گھروں کو سیراب کرے جن کی سرزمین سے میں گزرا، جن کی سرزمین سے میں گزرا۔ سق اللہ دارات، اللہ تعالیٰ ان گھروں کو سیراب کرے، مررت بارضها، جن کی سرزمین سے میں گزرا، فعدت کا نحوی یا زیاد بن عامر، تو ان گھروں نے مجھ کو آپ تک پہنچا دیا اے زیاد بن عامر، تو ان گھروں نے مجھے آپ تک پہنچا دیا اے زیاد بن عامر۔ فعدت کا نہیں، فعدت کا نحوی، تو آپ کو مجھ تک پہنچا دیا، ان گھروں نے آپ کو مجھ تک پہنچا دیا یا اے زیاد بن عامر۔ فعدت کا، عدت کا فاعل دارات ہے، اللہ تعالیٰ ان گھروں کو سیراب کرے جن کی سرزمین سے میں گزرا، تو ان گھروں نے آپ کو مجھ تک پہنچا دیا، نحوی میری طرف پہنچا دیا اے زیاد بن عامر۔ اسائل قرب ارتجی ان انالها بلقیاک قد زحزحن حر الحواجر، اصیل کے معنی شام کے ہوتے ہیں، اصیل اس کی جمع ہے اصائل، قرآن میں بھی آیا ہے بکرتن و اصیلا، صبح و شام کے معنی میں بکرتن و اصیلا، اسی میں اصائل ہے۔ اسائل قرب، قربت کی شامیں، قربت کی شامیں، ارتجی ان انالها، میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ مجھے ملیں گی، کہ مجھے ملیں گی۔ قربت کی شامیں جن کے بارے میں توقع ہے کہ مجھے ملیں گی، مجھے حاصل ہوں گی، بلقیاک، آپ کی ملاقات سے۔ قربت کی شامیں جن کے بارے میں مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ملیں گی، بلقیاک، آپ کی ملاقات سے۔ قد زحزحن حر الحواجر، انہوں نے دور کر دیا ہے دوپہر کی تپش کو اور گرمی کو۔
انہوں نے دور کر دیا ہے، زحزحہ مانے دور کر دینا، حر الحواجری دوپہر کی گرمی کو اور دوپہر کی تپش کو، انہوں نے دور کر دیا ہے دوپہر کی گرمی کو اور دوپہر کی تپش کو۔ اسائل قرب، وہ شامیں ہیں، قربت کی شامیں ہیں جن کے بارے میں مجھے امید ہے کہ مجھے آپ کی ملاقات سے ملیں گی، انہوں نے دور کر دیا ہے دوپہر کی گرمی کو اور دوپہر کی تپش کو، دوپہر کی گرمی کو دوپہر کی تپش کو۔ یہ صاحب ابن عباد کی عبارت تھی جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔